السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنے چینل اسلام آفیشیل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے جب ایک بھنگی کی نظر ملکہ پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں ہی اس پر فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا، پر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا۔ عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لیا اور وہ بستر مرگ پر پڑ گیا۔ بھنگی کی بیوی بھی اس ساری حالت سے واقف تھی۔ بھنگی کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی، اور گھر کا کفیل بیمار ہو تو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ گزر بسر انتہائی مشکل ہو گیا، کھانے کے فاقے شروع ہو گئے۔ بھنگی کی بیوی نے گھر کے حالات اور بھنگی کی حالت دیکھ کر اس کی جگہ کام پر لگ گئی۔ کئی دن تک جب بھنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس کی بیوی سے دریافت کیا۔ بھنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہو ہمارا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی۔ بھنگی کی بیوی نے وہ ساری صورتحال ملکہ کے گوش گزار کر دی۔ تب ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی رستہ ہے، تم اپنے شوہر سے جا کے کہہ دو کل وہ شہر سے باہر کہیں راستے پر بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ کسی کا دیا کوئی تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ ملکہ کا پیغام سنتے ہی بھنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گدھاؤں کا بیس بدل کے ایک راستے پر جا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آنے جانے والے لوگ اس سے متاثر ہوتے اور نذرانے ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ کسی کو سر اٹھا کے دیکھتا اور نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا۔ کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ کون ہے وہ اور اس کی سچائی کس حد تک ٹھیک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کے اس کے پاس گیا۔ جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے نیک انسان کی زیارت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اسی اثناء میں جب بھنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک تو وہ دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا اور وہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کیا بادشاہ اور کیا عوام، سب ہی اسے عزت دے رہے ہیں۔ یہ کرامات تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہیں، اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی رحمتوں کا نزول اس پہ ہوگا۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کر بھی ملکہ کی طرف نہ دیکھا اور وہ مطمئن ہوئی کہ کوئی آج اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل میں چلی گئی۔ بے شک اس پاک ذات کا ذکر اپنے آپ میں ایک رحمت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔